ہے کہ جب کوئی سجدہ نہ کر سکے کسی بیماری کی وجہ سے تو اس کے لیے لازم ہے کہ کبھی کبھار تو سجدہ ضرور کرے۔ کیا حکم شرع ہے؟ جی آپ نے بالکل غلط سنا ہے، اور اس طرح کی سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کریں۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ فرض علوم کورس کم از کم اپنا کمپلیٹ کریں، کسی بھی اچھی جگہ سے کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی مناسب جگہ نظر نہیں آتی، آپ کی رسائی نہیں ہے، میرا نمبر لے لیں، مجھ سے رابطہ کر لیں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ جب ہم بنیادی چیزیں نہیں سیکھتے تو ہم محتاج ہوتے ہیں لوگوں کی طرف رجوع کرنے کے۔ علماء کی طرف بھی ہے، لیکن اکثر ہمارے کانٹیکٹ لسٹ میں علماء کا تو نام ہی نہیں ہوتا، نہ ہم کسی کو جانتے ہیں، اچھا ہوتا بھی ہے تو ان تک بروقت رسائی نہیں ہو پاتی۔ پھر ہم سب سے مشورے کرتے ہیں، اور ہر شخص کا مشورہ ہمیں بالکل ویلڈ اور قرآن و حدیث کے مطابق نظر آتا ہے، کیونکہ اصل تعلیم شرع ہمارے ذہن میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ کورسز کریں تاکہ بنیادی چیز آپ کو حاصل ہو جائے۔ جس نے بھی کہا ہے بالکل غلط کہا ہے، آپ ان سے کہیں لائیں قرآن و حدیث سے دلیل دیجیے، انشاءاللہ نہیں دے سکتے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے انہی بھائی کا جن کا پہلا کویسچن نکل گیا تھا، وہ مجھے کنٹرول روم سے بتایا، انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر مسجد اور راستہ مقابل آ جائیں، ہمیں کسی ایک کو وسعت دینی ہے، ایک کو تنگ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ مسجد کو تنگ کر دیں لیکن راستہ وسیع ہونا چاہیے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ راستہ جو ہے وہ بندوں کے حقوق میں شامل ہوتا ہے، مسجد کی وسعت جو ہے وہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بندوں کے حقوق اللہ کے حقوق سے ٹکرا جائیں تو اس میں بندوں کے حق کو فوقیت دینی ہوتی ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا، حالانکہ ادب و تعظیم کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کے حق کو فوقیت دیں، لیکن اس مقام پر محتاج ہونے یا نہ ہونے کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ چونکہ بندہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اس کو پوری کائنات عبادت نہ کرے، اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اگر راستے تنگ ہو جائیں تو بندوں کو بہت فرق پڑے گا، ان کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ لہٰذا جس نے کہا ایک حد تک تو صحیح کہا ہے کہ اگر مسجد کو اس طرح وسعت دیں کہ راستہ تنگ نہ ہو، بیسٹ ہے، راستے کو تنگ نہ کیجیے آپ۔ اگر راستہ آپ تنگ کر دیں گے، مسجد کو وسعت دے دیں گے تو پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے، یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ مسجد کو وسعت دینا بہت ضروری ہو اور راستے کا بھی مسئلہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ پھر کسی اور جگہ مسجد کا انتظام، بڑی مسجد کا انتظام کر لیا جائے، لیکن راستے کو تنگ نہ کیا جائے۔ یہ بنیاد نہ بنائی جائے کہ دیکھیں جی مسجد جو تنگ ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ادا نہیں ہو رہی، لہٰذا راستے کو بے حد تنگ کر دیا جائے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، خیر گورنمنٹ کوئی شرعی قوانین فالو نہیں کر رہی، لیکن جب کوئی روڈ بنتا ہے، کوئی پل بنتا ہے، تو جتنے اس کے راستے میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجدیں بھی مسمار کر دی جاتی ہیں۔ اس پہ میں کسی اور ٹائم کلام کروں گا کہ مسمار کرنا کیسا ہے، اور پھر متبادل جگہ پر اس مسجد کو ختم کر کے دوسری مسجد بنانے کا کیا شرعی حکم ہے، اور اس میں شرعی رعایت نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی، اور فقہائے احناف اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کبھی اور کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے، اور علماء وہاں کے بہت سارے اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں کہ ہاں چونکہ یہ راستہ رفع عامہ کے لیے ہے، لوگوں کے فائدوں کے لیے ہے، اور مسجد اگر قائم رہے گی تو لوگ تنگی میں ہیں، تو پھر راستے کو کشادگی دے دی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی یہ ذرا جو بھائی نے پوچھا تھا کہ سورہ نساء میں مردوں کو عورت کا حاکم کہا گیا ہے، اس کی تشریح کر دیں، تھوڑی سی میں نے کر دی ہے۔ یہی پوچھتے ہیں کہ اگر بیگم صبح 10 بجے تک سوتی رہتی ہو، شوہر پیار سے سمجھائے نہ مانتی ہو، اٹھائیں تو ناراض ہوتی ہو، اگر شوہر اس پر کبھی اس کو مار پیٹ کر دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک تربیتی نظام